بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب امارات میں ایک بھیانک قبرستان ہوا کرتا تھا۔ وہاں دن میں بھی ہر وقت رات جیسا سناٹا پسرا رہتا تھا۔ خوف کی وجہ سے اب اس پرانے قبرستان تک جانے کی کسی کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی، کیونکہ وہاں جو بھی ایک بار جاتا پھر کبھی واپس نہ لوٹتا۔ اب تو لوگ وہاں پر اپنے کسی خاص رشتہ دار کو دفنانے کے لیے بھی نہ جاتے تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے پاس ہی نئے قبرستان بنا لیے تھے۔ اچانک ایک دن اس پرانے قبرستان میں سے ایک جن باہر نکلا۔ اس نے سارے گڑے ہوئے مردوں کو جگایا اور انہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ باہر بلایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پرانے قبرستان کی قبریں پھٹنے لگی۔ ساتھیوں، ہم لوگ کافی دنوں سے بھوکے ہیں اور اب کافی دنوں سے کوئی انسان بھی اپنے کسی رشتہ دار کو دفنانے نہیں آ رہا۔ میں تو کہتا ہوں اب ہم لوگوں کو اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے شہر کی طرف جانا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سردار، اب کوئی نہ کوئی اپائے تو کرنا ہی پڑے گا پیٹ پالنے کے لیے۔ اور کتنے دنوں تک بھوکے رہیں گے ہم یوں ہی؟ تو چلو میرے ساتھ۔ اور پھر وہ جن اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر کی طرف چلا گیا۔ ان کے جانے سے ہر طرف ہاہاکار مچنے لگا، کیونکہ وہ جسے بھی دیکھتے اسے اسی وقت مار کر کھا جاتے۔ اب تو راتوں میں بھی لوگ غائب ہونے لگے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کو یوں کھو دینے سے شہر کے لوگ بے حد پریشان تھے۔ ایک دن رضوان نے عرفان سے کہا، ارے بھائی، اب کب تک ہم لوگ یوں ہی ڈرتے رہیں گے اس شہر میں؟ مجھے تو لگتا ہے ہمیں یہ شہر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہو رضوان بھائی، دیکھیے نا، آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے اور اب تو حالات اور بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جانے میں کہیں ڈر لگتا ہے۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے وہاں ایک بڑا سا جن آ گیا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے ناخون عرفان کے شریر میں گھسا دیے، جس سے وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دیکھ لیا ہمارا قہر، اب اس شہر سے تن کا بھی باہر نہیں جائے گا، سمجھے؟ کیونکہ یہاں کے مالک ہم ہیں، ہماری حکومت چلے گی یہاں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ہم سارے جن تم لوگوں کو مار کر کھا جائیں گے۔ اب یہاں سے نکلنے کی بھی مت سوچنا، کیونکہ جس نے بھی قدم باہر رکھا وہی ہمارا بھوجن بنے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر رضوان دوڑتے ہوئے اپنی بیگم میناز کے پاس پہنچا۔ دیکھو میناز، میں تو کہتا ہوں چپ چاپ ہمیں رات کے اندھیرے میں یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے کہیں، نہیں تو ایک نہ ایک دن ہم سب مریں گے ان جنوں کے ہاتھوں۔ نہ جی نہ، آخر ہم یہ اپنی حویلی چھوڑ کر جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کتنی مشکلوں سے ہم نے اپنی حویلی بنائی ہے۔ ارے کوئی کرائے کا مکان تھوڑی ہے کہ جب چاہ بدل لیا۔ اجی میں تو نہیں جاؤں گی یہ حویلی چھوڑ کر کہیں۔ دیکھو میناز، بچکانی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے یہ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے عرفان کو مرتے ہوئے دیکھا وہاں، وہ میرا جگری دوست تھا۔ تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو میناز؟ دیکھیے جی، یہ وقت ڈرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ان جنوں کو ان کی کرنی کا سبق سکھانے کا وقت ہے۔ اور پھر میں تو ایک فقیر کو جانتی ہوں جو کہ جنوں کو قابو کرنے میں مہارت حاصل رکھتے ہیں۔ میں انہیں ابھی فون لگاتی ہوں۔ السلام علیکم بابا۔ دیکھیے نا، سارا شہر جنوں سے پریشان ہے، آئے دن کسی نہ کسی کو مارتے ہیں، ایسے تو پورا کا پورا شہر ہی ختم ہو جائے گا بابا، کچھ تو کیجیے۔ دیکھو میناز، اس مصیبت کا صرف ایک ہی حل ہے،
کہ ان پر اس پاک مکے مدینے کی مٹی پھینکنا. جس دن تم ان پر اس پاک مکے مدینے کی مٹی پھینکو گے اسی دن ان جنوں کا کام تمام ہو جائے گا. تو پھر ٹھیک ہے بابا، میں اس نیک کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. بتائیے میں کب آؤں آپ کے پاس؟ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے مناز جتنا کہ تم سمجھ رہی ہو. مکے مدینے سے اپنے شہر میں مٹی لے جانے کے راستے سے تمہیں یہ جن بہت پریشان کریں گے، یہاں تک کہ تمہیں جان سے مارنے کی بھی کوشش کریں گے. کیا تم تیار ہو اس کے لیے؟ ہاں بابا، اگر لوگوں کی جان بچانے کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو میں تیار ہوں بابا، میں تیار ہوں. اور پھر اگلے دن نیک دل مناز لوگوں کی جان بچانے خاطر اپنی جان کی بازی لگا کر مکہ مدینہ پہنچی. مناز تم بہت بہادر ہو. اپنا ماتھا ٹیک کر اس مکے مدینے کی پاک مٹی کو سنبھال کر اپنے پاس رکھنا اور راستے میں بولتی جانا، یا اللہ میری حفاظت کرنا. جی بابا، جیسا آپ کا حکم. ہی پروردگار، مولا میری حفاظت کرنا. ایسا کہتے کہتے مناز اپنے شہر پہنچی. ساتھیوں، آج ایک مناز نام کی عورت ہم لوگوں کے خلاف ہو کر ہم لوگوں کو شانت کرنے کے لیے قبرستان کی طرف آ رہی ہے. اسے راستے میں ہی ختم کرنا ہوگا. جو حکم بھائی جان، ہم لوگ تو اسے مار کر اس کی چٹنی بنا کر کھا جائیں گے. ایسا کہہ کر سارے جن مناز کو مارنے کے لیے چل دیتے ہیں، لیکن مکہ مدینہ کی پاک مٹی کے پربھاؤ سے جن اسے چھو بھی نہیں پاتے. میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. سنا تم نے؟ اللہ اپنے نیک بندوں کی سدا حفاظت کرتے ہیں. آج میں تم سب کو شانت کر کے ہی مانوں گی. اچھا، تو پھر ہم تمہیں ایسی بھیانک موت دیں گے جو آج تک کسی نے نہ دی ہوگی. جب تک جن اور مناز کی باتیں چل رہی تھی تب تک مناز انہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ لے جا کر قبرستان تک پہنچ گئی تھی. اس نے فوراً اپنی پوٹلی میں سے مکہ مدینہ کی پاک مٹی نکالی اور ان پر چھڑک دی. جیسے جیسے مکہ مدینہ کی مٹی ان پر پڑی ویسے ویسے ان جنوں کی آتماؤں کو مکتی ملتی گئی. انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.